السلام علیکم ناظرین، کیا فیصل کریم کنڈی سمجھتے ہیں کہ کے پی کے ہاؤس میں جو بھی ہوا وہ غلط ہوا؟ ناظرین، فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کے پی کے ہاؤس میں جو کچھ ہوا فیڈریشن نے 100% غلط کام کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ہمارے تازہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں۔ کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی گاڑی توڑی گئی، یہ غلط ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ غلط روایت ہے۔ جمہوریت اصول اور بلاول بھٹو سرداری، سیاستدان اپنی گاڑی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ایسے کام ہوں گے ہی ہوں گے۔ فیصل کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسپیکر کے پی اسمبلی نے شریعہ کے لیے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ گورنر کے پی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات کب ہوئی؟ علی امین گنڈاپور ڈگی میں بھاگے ہیں، اس کا فیصل کریم کنڈی کو کیسے پتہ چلا؟ کریم کنڈی گورنر راج کے حق میں ہے اور آئینی ترمیم کتنی ضروری ہے؟ کیا کسی بھی حالت میں آئینی ترمیم کر دی جائے گی؟ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو پیار دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی۔ بلاول سرداری کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں لوٹوں کو شامل کر کے بھی یہ ترمیم کرنی پڑی تو ہم کر دیں گے۔ سنتے ہیں اس سوال کے جواب میں گورنر کے پی کے نے کیا کہا۔ ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا۔ چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چراغ گونپا، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جمہوریت، انسانی حقوق، ان کا محافظ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ وہ ہیں جو کھڑے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، برائے مہربانی مان لیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ کھڑے ہو کر ان چیزوں کا دفاع کریں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی ایک جالے کے طور پر؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس ممبرز پورے ہوں گے، اگر مولانا فضل الرحمان ہمیں سپورٹ کریں گے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ کریں گی، ہمارے پاس نمبر گیم اگر ہوگی تو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بالکل ہم آئین ترمیم کریں گے۔ ہم گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس کئی دفعہ، ہم بھی گئے۔ ہاں لیکن سر اب تو آپ ہوتے کے ہیں، لیڈر پی نے ٹی آئی کل کے ہی کہا ہے ڈیلیگیشن بھی جا پرسوں رہے کہ ہیں۔ میں لوٹوں کے سر پر بھی آئینی ترمیم کرنے کو تیار ہوں۔ سو لوٹے بھی حلال ہو گئے آج کل کی سیاست میں؟ نہیں لوٹے تو ایسا سچ وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہوتے ہیں تو ہم آئین ترمیم، ہمارا جمہوری حق بنتا ہے۔ آپ کا خیال ہے گورنر صاحب، اب آپ کا دیکھیں ذاتی موقف پوچھنے لگا ہوں، میں نے کہا سیاسی ٹوپی پہن لیں، اگر لوٹے ہو 10 لوگوں کو پارٹی افیلیشن بدلا کر ووٹ کرایا جائے حکومت کی آئینی ترمیم کے حق میں، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ اپنی پارٹی سے مطمئن ہے۔ اگر وہ پارٹی سے مطمئن نہیں، یہاں پر تو فیصلے آیا ہے کہ آپ جو ہے 6 مہینے بعد ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا ہے؟ غلط ہوگا سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے مان لیا غلط ہے، میں آپ کی ساری بات کنسیڈ کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر، اور ایک بات، ہمارا اور یہ دے دیا کیسے کاشف عباسی کو سیٹیں۔ سر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط مان لیا، میں نے آپ کی بات مان لی۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹے جائز ہیں، لوٹے حلال ہیں، صرف اس وقت حلال ہیں جب آپ کو سوٹ کرتا ہو، آپ کے حق میں۔ میں آپ کو صرف یہ سنانا چاہتا ہوں بلاول صاحب نے کیا کہا تھا جب سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 14 لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، جس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے۔ کیا کہا تھا بلاول صاحب نے، ذرا سنیں۔ ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا۔ چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چراغ گونپا، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دباؤ میں آیا، ضمیر بیچا، پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بھی ضمیر کی آواز تھی، اس وقت آپ کو جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا نظر آیا، پارٹی میں چھرا گھونپا، آج آپ کہہ رہے ہیں وہ ضمیر کی آواز ہے؟ نہیں کاشف، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنا تھا، وہ سیکرٹ بیلٹ تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈیویژن ہوگی، سرعام پتہ چلے گا کہ کون کس کو ووٹ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ممبر جو ہے دوسری پارٹی سے آتا ہے، جو تو آپ کہہ رہے ہیں چھپ کے لوٹا دوسری بننا پارٹی سے جائز ہے، حلال ہے، کھلے عام لوٹا بننا، نہیں کھلے عام لوٹا بننا حلال ہے، چھپ کے لوٹا بننا حرام ہے۔ وہ جا کے دوبارہ نہیں وہ دوبارہ کے الیکٹ ہوں گے نا، وہ ریزائن کرے گی کہ ہم اس پارٹی سے نہیں، ہم دوبارہ سیٹ ویکنٹ کر کے دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ اگر عوام نے ان کو ووٹ دیا تو واپس آ جائیں گے، اگر عوام نے کہا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو نہیں آئیں گے واپس۔ اصل مسئلہ پرنسپل کا ہے کنڈی صاحب، پرنسپل کی بات ہے، وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، ڈیویژن نہیں ہے، یہ ڈیویژن ہے، اس فوٹو پہ ڈیویژن ہونی ہے۔ میری بات سنیں، آپ پرنسپل کی بات کریں میرے ساتھ، پھر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ حلال ہے لوگوں کو لوٹے بنانا، چاہے وہ پیسے دے کر بنایا جائے، چاہے ان کے خاندان والوں کو اغوا کر کے بنایا جائے، کسی طرح بھی، یا کون کمٹمنٹس لے کر پیسے لگا کر، واٹ ایور اٹ از، یہ جائز ہے، یہ ہونا چاہیے، اور بے شک ترمیم اس کی سر پہ کی جائے، دس از اوکے۔
کاشف نے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر کسی کو اغوا کیا تو چلو آپ مجھے پیسے بتا دیں لگا کہ فلاں لیں، بندے کو اغوا کر لیا گیا، ان کی فیملی کو جس کو ضمیر کہتے ہیں. اغوا کے لیے کوئی پیسے کی وہ نہیں ہے. پچھلے دفعہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ 20 ممبر آ گئے ہیں، سب کو پیسے دے دیے ہیں، پتہ نہیں بوریاں ہیں اور تجوری ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اربوں روپے ہیں اور کروڑوں روپے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. سب آپ کے سامنے ہیں، اوپنلی سارے ممبرز گھوم رہے ہیں. آپ کو کسی کیفے میں نظر آ رہے ہوں گے، کسی ریسٹورینٹس میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں. کوئی پریشر کسی کے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی ایسے کہے کہ جی اغوا ہو رہے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. سوال سر اور یہ نہ ہے کسی ہی نے نہیں. آج تک آپ سوال یہ ہے کو بجائے کی ہو. چاہے پیسہ ہو، چاہے ضمیر ہو، واٹ ایور اٹ از، ضمیر نہیں، چاہے پیسہ ہو، چاہے دھمکی ہو، دھونس ہو، جو بھی، آپ اصول کی بات کریں. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ کہہ دیں ہاں یہ ٹھیک ہے، میں آگے چلوں، کیونکہ آپ ظاہر ہے بلاول صاحب یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ممبر آپ کو ووٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کی ایک رائے ہے کہ میں ووٹ کر رہا ہوں اور میں دوبارہ یہ دن بھی عوام کے دیکھنا پاس تھا جا رہا ہوں، پیپلز تو میں نے پارٹی پہلے ہی لوٹے، کہا کہ عوام کے پاس سر جا وہ رہا ہے. کہاں گیا چارٹر آف ڈیموکریسی، لوٹے نہیں بنائے جائیں گے اور لوٹوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا. وہ کدھر گیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کوڈس ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. سر چارٹر اور آف آپ کے ڈیموکریسی میں سامنے یہ لوٹوں کا کچھ ذکر بنا بھی جا ہے، رہا ہے. نہیں بنائیں گے. کس نے لوٹے بنائے بھی تھا؟ کوئی نہیں لوٹے نہیں بنا اچھا رہا. اچھا چلیں یہ بتائیں ٹائم تو آنے دینا شاش صاحب. آپ کیوں اتنی جلدی میں ٹائم تو آنے دینا. آپ کیوں اتنی جلدی؟ آپ نے تو 20 ممبر کا بھی کہا تھا جو سندھ ہاؤس میں تھے کہ ووٹ کریں گے، انہوں نے ووٹ کیا؟ نہیں لیکن کسی نے ووٹ نہیں کیا. حضور میں ان نے کو ادھر اپنے جا پارٹی کے کے پوچھا، ساتھ اختلاف تھا، میں ان نے کو اپنے پارٹی کے ساتھ اختلاف تھا، انہوں نے ووٹ نہیں آپ کے کیا. جتنے لوگ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے بھائی ہیں سارے، آپ لوگ آپ کی پارٹی والے بھی تھے، نون والے بھی تھے، ماشاءاللہ جو میلہ لگا ہوا تھا وہاں پہ. تو میں نے پوچھا کسی سے، میں کہا جی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہم حکومت سے بڑے تنگ ہیں پی ٹی آئی کی. میں کہا کریں گے کیا اگلے الیکشن میں؟ سر وہ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے سر. تو مسئلہ یہ، وہ ٹکٹ وعدے کیے ہوئے تھے آپ لوگوں نے کہ ٹکٹ دیں گے، جو کہ سارے پورے بھی کیے ہوئے تھے. یہ ٹو بی فیئر ٹو دم سوال یہ نہیں. اب یہ بتائیں سر، دیکھیں ابھی تو کوئی لوگ جمعیت پہ بھی آ گئے ہیں. نور عالم صاحب جمعیت سے کامیاب ہو کر آئے ہیں، باقی سر یہ لوگ بھی پی ہیں، ڈی کوئی ایم ضروری کی نہیں کہ ٹکٹ، سارے نون کے وہ پاس پی گئے. ڈی ایم کے ہی ٹکٹ. آپ اس وقت اگر آپ کہیں میں آپ کو اپنا کلپ نکال دوں گا کہ نور عالم خان کو جمعیت ہم کے پی ٹکٹ ڈی کا ایم وعدہ کیسے تو کیا نہیں تھے گیا. نا، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کیسے نہیں تھے. نور عالم خان کو جمعیت کے ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا تھا، بہت سے لوگوں کو نون، پنجاب والوں کو نون کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ سندھ ہاؤس آپ کا تھا. پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں، ظاہر ہے سندھ ہاؤس آپ کنٹرول کرتے تھے، بندے سندھ ہاؤس میں تھے. کون تھا میرا بھائی وہاں پہ، میں اب اس کا نام ابھی نہیں لینا چاہتا، جو سارے جن کے فون کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہم اندر تشریف لے گئے، وہ بھی اب کسی اور دن. لیکن جسٹس منصور کورٹ کنٹرول کریں کیوں؟ یہ بھی بلاول صاحب نے پرسوں کہا. آپ کو اب ایسے جج چاہیے جو آپ کے بہاف پر، یعنی آپ کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق باقی ججوں کو کنٹرول کر رہے ہوں. یہ کب ایسا ہوتا ہے کنڈی صاحب؟ کس قسم کا سپریم کورٹ مانگتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان بھی پارٹی سے یہ علم ہے کہ کبھی بھی ہمارے جج نہیں ہوتے. ہم نے تو ہمیشہ، ہمارے جو ہے عدالتی قتل بھی ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم عدالت سے ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی جو ہے کوئی ریلیف عدالتوں سے ملو، پھر آپ بولیں کہ ہمارے جج ہوتے ہیں، ہم کنٹرول کرتے ہیں یا ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. کہاں پر ہم نے کنٹرول کیا؟ مجھے بتائیں کس جگہ بھی پیپلز پارٹی نے ججوں کو کنٹرول کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ آپ جو ہے چاہتے ہمارے ہیں نا، تو خواہش عدالتی تو قتل سب بھی کی ہوتے ہوتی ہیں، ہے چیزیں نا. ہوتی ہیں. ہم تو نہیں، خواہشات پہ تو دنیا نہیں چل سکتی. خواہش تو مطلب ہے کہ آپ کی اور میری بہت زیادہ خواہشات ہوں گی، ضروری نہیں کہ ساری خواہشات مکمل پوری ہو سکتی ہیں. خواہشات پہ تو ساری دنیا نہیں چل سکتی ہے نا. ہزاروں خواہشات خواہشیں ہر ایسی کسی کی کہ ہر اپنی ہوتی ہیں، خواہش میں لیکن دم چیزیں نکلے. میں کہہ رہا ہوں کہ ناظرین، حکومت کا لگتا ہے یہ منشور ہے کہ ہم وہ ایسے ججز رکھیں گے جو ہماری باتیں مانیں اور باقی ججز کو کنٹرول کریں. آپ کا اس سارے سینیریو پہ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.